آپ نے بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا تھا؟ کہا میں نے بتا دیا تھا۔ کہا پھر ہم کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے نبی کو بتا دیا ہے تو اب نبی کے حوالے، ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری بیویاں ہو 5 کی دعوت ہو 10 کو لے کے آ جاؤ، دیکھو پھر دیکھو کیا سوالات شروع ہوتے ہیں۔ تم کو بولنا تھا پہلے سے 10 ہے، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، اب شروع۔ ارے بھائیو، وہ ایمان بنا ہوا تھا، کیوں؟ گھروں میں دین کے تذکرے تھے، ہمارے گھروں میں دین کے تذکرے نہیں ہیں۔ کیا تذکرے معلوم ہے؟ کھانا پینا کھا کے شام کو بیٹھے آل اولاد کے ساتھ بیٹھ کر چاچا کی برائی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے تیرا چاچا ایسا ہے، اس نے زمین دبا لی ہے، تو تیرا تایا ایسا ہے۔ بچے کے دلوں میں اپنے بھائی کی دشمنیاں ڈالتا ہے بیٹھ کر۔ اس لیے بھتیجے چچا کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ اس کے دل میں محبت کے بجائے نفرت ڈالی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اے بھائیو، محبتیں بانٹو، نفرتیں ختم کرو۔ صحابہ حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا تم روٹی پکاؤ، اور حضور نے خود فرمایا لاؤ تم چمچ۔ گھر چھوٹا تھا، دیکھیں چھوٹا مکان تھا۔ آج بعض لوگ 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہال 2000 اسکوائر فٹ کے، اور لے جا کر کہیں گے مولانا صاحب یہ اپنا غریب کھانا ہے۔ بھائی اللہ نے دیا ہے تو بولو مولانا یہ اللہ کا فضل ہے، دعا کر دیجیے اللہ برکت دے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ یہ غریب کھانا ہے۔ تو میں بولتا ہوں جب غریب کھانا 3 بیڈ روم کا ہے تو پھر امیر کھانا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ دے۔ گھر چھوٹا تھا، حضور نے فرمایا 10 ساتھی آؤ، 10 کو بلایا اور کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے ساتھی پورے ہو گئے تو پھر حضرت جابر نے بھی کھایا، حضور نے بھی کھایا، گھر والے نے بھی کھایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم ڈھکن کھول کر دیکھتے تھے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا کھانا اب زیادہ ہے۔ کیونکہ بیوی نے کیا کہا تھا؟ رسول آ رہے ہیں نا، آپ نے بتا دیا، وہ جانے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ام سلیم کا ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام سلیم حضرت ابو طلحہ کے نکاح میں آئی، پہلے مالک کے نکاح میں تھی۔ حضرت انس یہ حضرت مالک کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طلحہ سوتیلے ابا ہیں۔ ان کی والدہ نے ام سلیم نے کچھ روٹی پکائی تو باندھ کے بھیج دیا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ لیکن جب وہ دینے گئے تو دوسرے بہت سارے ساتھی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ہی پہچان لیا، فرمایا ارے بھائی ابو طلحہ نے کھانا بھیجا ہے کیا؟ وہ تو چوکنے رہ گئے۔ انہوں نے لے جا کر فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ تو کہا روٹیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی دی، گھر جا کر کہا دوڑے دوڑے کہ وہاں تو بہت سارے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آئے اور فرمایا ام سلیم سے اور بھی کچھ ہے اپنے مکان پہ؟ کہا ہاں وہ گھی ہے تھوڑا سا نیچے جمع ہوا جو تلچھٹ رہ جاتا ہے وہ ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ وہی آج ہمارا سالن ہوگا۔ روٹی کے اوپر اسے ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے کئی ساتھیوں کو بلا کر وہی کھانا کھلا دیا۔ یہ زندگی تھی۔ آج اپنے گھر میں ایک دن سالن نہ بنایا ہو تو اپنا پارا کیسا چڑھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حلال کھلاوے۔ میرے بھائیوں ایسا عالم تھا صحابہ کا، یہ صوفوں والے رہتے تھے، ہاتھ یہ خندق کھود رہے ہیں سب کے سب۔ حضور نے یوں مارا، ایک دوسرا مارا، تیسرا مارا، ایک بے انتہائی دوسرا
دوسرے میں 2/3, تیسرے میں پورا پتھر ٹوٹ گیا. تو کچھ روشنی چمکی. اس روشنی کو حضرت سلمان نے دیکھ لیا. فرمایا یا رسول اللہ وہ روشنی کیسی تھی؟ فرمایا تم نے دیکھا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا نا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتایا کہ شام، اردن اور صنعاء یہ فتح ہوگا. قرآن کہتا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جن کے قلوب میں مرض تھا، نفاق تھا، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول یہ غلط دعوے کر رہا ہے. فرماتے جان بچانے کے لیے کھڈے کھود رہے ہیں اور ان کو صنعاء کا محل دکھ رہا ہے اور شام کا محل نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں، ایک وہ جماعت تھی اور ایک صحابہ کی جماعت ہے جس کو یقین ہے، جسے اس بات کا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردن کو بھی فتح کرایا، شام کو بھی فتح کرایا اور روم کو بھی فتح کرایا. میرے بھائیوں، یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کو پیٹ کی فکر نہیں تھی، ان کو ایمان کی فکر تھی. کسی بھی طریقے سے ایمان بچ جائے. کبھی کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا اصحاب صفہ کے پاس تو یہ لوگ بھوکے رہتے کئی دن تک. ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو بھوک بہت تیز لگی تو جہاں سے لوگ نکلتے تھے وہاں جا کر جو ہے ایسے ہو گئے اور کوئی جاتا تو ان سے مسئلہ پوچھتے خالی کہ وہ پوچھتے کھا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، پوچھا کھانا ہو گیا؟ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، نکل گئے. وہاں سے مسئلہ پوچھا بتا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر پہچان لیا. فرمایا چلو ساتھ میں لے لیا. دروازے پہ جا کے آواز لگائی، دروازہ کھولا، حضور اندر گئے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، پھر اندر گئے. پتا چلا کسی کے گھر جاؤ تو اجازت دے تب اندر داخل ہو. پہلے گھس گئے. پردے کا تو ستیہ ناش کر رکھا ہے ہم لوگوں نے. مسلمان دھیرے دھیرے اب بعض لوگ برقع تو پہن رہے ہیں لیکن نقاب نکال کے رکھ دیا. یہ اس دور کا فیشن ہے. اور وہ بال جان، میرے بھائیوں، عورت کی ذات مستور ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے آنچل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر اسکول چوائس کریں، سوچ سمجھ کر ٹیوشن ٹیچر اور ٹیوشن ماسٹر کا انتخاب کریں. بولے بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے. پتہ چلا بعد میں کہ بھائی بیڑا گھر کا ہے. ہم خود محنت کر ہی نہیں رہے ہیں. ہماری بہت کمیاں ہیں، بہت اکا دکا چھوٹا چھوٹا مکتب مدرسہ چلا لیتے ہیں لیکن اسکول کے معاملے میں تو ہم ایک دم زیرو ہیں. اور اب لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ اسکول کے بغیر چلے گا ہی نہیں. ہاں، ارے بھائی انگلش بولنا نہیں آتا تو بھی آپ لندن امریکہ گھوم سکتے ہیں. باہر ملکوں میں ترجمان ہوتا ہے، آپ بولو گے تو وہاں ہندی سن کر انگلش بولنے والے لوگ رہتے ہیں. لوگ سفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، انگلش کے بغیر چل جائے گا، آپ پوری دنیا گھوم لیں گے لیکن ایمان کے بغیر نہیں چلے گا. آج تو ایمان ہی کے سودے ہیں. بولو کسی نے ایسا سنا تھا 10 سال پہلے کہ ہماری کوئی بیٹی یا ہمارا کوئی بیٹا اس نے دھرم چھوڑ دیا؟ سنا تھا؟ 10 سال پہلے یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی کہ بھائی مسلمان لڑکا اس طرح کا کام کر رہا ہے، لو جہاد. 10 سال انہوں نے ایسی محنت کی کہ لو جہاد بول کر آپ کو ایسا دبایا کہ
صرف 10 سال میں ایسی محنت کی. اور ہم کیا کچھ آیا نا وہ اس کو ورک شاپ پہ بھیجتا, اس کو ایکسٹرا بھیجتا, اس کا ہمارا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. ہاں تھوڑا سا کام وہ لوگ کرتے ہیں, نبی کے خلاف کچھ بول دیا, دھرم کے خلاف کچھ بول دیا اور چھوڑ دیا ایک مسلمان پہ. ایک مسلمان پوری دنیا میں گھما دیتا ہے, ہر گروپ میں ڈالے گا, ہر گروپ آگے بس کو ڈیلیٹ مارو. جس طرح اس کا بولنا گناہ ایسا تیرا اس کا افشا کرنا بھی گناہ ہے, کیوں پھیلا رہا ہے اس کو؟ لیکن بس صبح اٹھتے ہی لگ جاتے, صبح اٹھو 5 بجے اور جیسے نیٹ چالو کرو در 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 میسج شروع. کچھ لوگ اسی وقت بھیجتے ہیں, آپ بہت جلدی میسج بھیج دیتے, ورنہ میں ڈرائیونگ پہ جاتا ہوں نا اس لیے بھیج دیا. یہ نہیں بولتا ہمیں تو میں سوچتا تھا کہ اتنے دن سے ایک آدمی مجھے میسج بھیجا روز 5 بجے, تو تہجد وہجد پڑھتا ہوگا. میرا پوچھا تو کہہ رہا کہ نہیں یہ تو میں ذرا ڈرائیونگ پہ جاتا مولوی صاحب, تو تیرے میں سلام موکلیا, مسجد نہیں آئے گا. میرے بھائیوں آل اولاد کی فکر کرو, اسکول سوچ سمجھ کے بھیجو, پہلے طے کرو. بلکہ عمر گاؤں والوں کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ لوگ اپنی اسکول ہی بنا سکتے ہیں. ہاں بنا سکتے ہیں بھائی. جو دوسری جگہ پہ آپ دے رہے فیس وہ اس میں دیں گے. اسکول چلانا کیا ہے, مدرسہ مشکل ہے, ان کو آنا پڑتا ہے زکات صدقہ وصول کرنے کے لیے. اسکول نہیں, اسکول میں تو کوئی بھی بھرتا, 20,000 فیس رکھو تو ہی بھرتا ہے. وہ تو بہت اچھی اسکول ہے, 50,000 سالانہ فیس ہے, سال کے 50 تو بہت بڑی اسکول. بولے سال کے 10 ہے, بولے وہ تو بیکار ہے, اس میں پڑھائی نہیں. اسکول میں تو کوئی بھی پیسے دیتا ہے, صرف عمارت کھڑی کرتی ہے, بقیہ تو اسی سے چلتا ہے. فکر کرو اس کی. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسکول فیس پہ چلتی ہے. 100 بچے رکھو, 20-20 ہزار فیس, گنو کتنا پیسے ہوئے, لگاؤ حساب. آپ پیسے ہی پیسے اسکول میں تو چلانے کا دماغ چاہیے. لیکن نہیں, یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو میں جو ہے ڈپلوما کراؤں گا, انجینئر بناؤں گا, پروفیسر بناؤں گا, پھر اس کو چلے میں 4 مہینے میں بھیج دوں گا, ایمان بن جائے گا. یہ جو ہے مستورات کے اپنی بہن کو لے کر 10 دن جواب میں چلا جائے گا اور میری بیٹی کا ایمان بن جائے گا. نہیں ہو سکتا, ماحول خراب ہے. آپ نے شروع سے جو ہے وہ ببول کے پیڑ بوئے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں املی کے پیڑ میں, ببول کے پیڑ میں آم پھلے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بھائیو فکر کرنی پڑے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے, حضرت ابو ہریرہ نے اجازت مانگی, اندر گئے. حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا کہ کچھ ہے گھر کے اندر آج کھانے پینے کی چیز. فرمایا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ ہے, ہدیے میں آیا ہے. حضور ہدیہ قبول کرتے تھے, صدقہ نہیں. صدقہ نہیں, ہدیہ. لیکن ہدیہ دے گئے کون؟ اب یہ تو صرف سننے کی بات ہے. اب اس لیے بیچارے چندہ والے کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کھڑے ہو کے پہلے زکات صدقہ فطرہ للہ, لاسٹ میں بولتے ہیں. ان کو ہی معلوم ہے زکات صدقہ فطرہ للہ سے مدد فرمانا ہے, معلوم للہ دینے والا ہی نہیں ہے. 10 روپیہ اس میں ڈالنا ہو گلے میں تو وہ بھاری ہے, لیکن دن میں 100 روپے کا پان اور 100 روپے کا سگریٹ اور بیڑی پیے گا, اس کی فکر نہیں ہے. میں کتنی بار لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ جمعہ کے دن اس دن چائے والا چائے کم کر دے, گٹکے والا گٹکا کم کر دے, بیڑی والا بیڑی کم کر دے, پان والا پان کم کر دے, اور مسجد کے گلے میں پیسہ ڈالے زندہ. ورنہ امت کا حال یہ ہو گیا ہے مسجد کی تعمیر میں امت کا زکات لے کر ہلا کر دیں. تعمیر مسجد میں بھی زکات کا پیسہ لے کر ہلا کر رہے ہیں, جبکہ کفار مکہ بھی وہ تھے. کہا بھائی 2 نمبر کا پیسہ نہیں لیں گے کعبہ کی تعمیر میں, مگر چھوٹی بن رہی ہے. کعبۃ اللہ وہ جو ہے چھوٹا ہو جا رہا ہے, کہا کوئی بات نہیں حتیم باہر نکال دو, لیکن پیسہ بھی اور چاہیے. لیکن آج کیا بولتے ہیں,
بھائی وہ تو ہیلا کر لیں گے ہم لوگ. ہم کتنے دور ہیں شریعت سے. کیا کیا ہم کو کرنا ہے یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. تو ہدیہ کا دودھ تھا. فرمایا ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ جاؤ تمہارے ساتھیوں کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دل میں سوچنے لگا ایک پیالہ دودھ ہے وہ مجھے ہی پلا دیتے, ابھی تو ساتھیوں کو بلائیں گے تو پھر مجھے کہیں گے تم ان کو پلاؤ تو میں سب کو پلاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا. اب پریشانی ہے دل میں. صحیح معنی میں سب کو بلا کے لائے, حضور نے پیالہ دیا, کہا ابو ہریرہ پلانا شروع کرو. اب سب لوگ یہ پی رہا, وہ پی رہے, وہ پی رہے, وہ پی رہے, سب نے پیا ایک لائن سے. اصحاب صفہ والے نے حضرت ابو ہریرہ پیالہ لے کر میں آیا, حضور کی خدمت میں رکھا. فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ, کہا اب تو تم اور میں دو ہی باقی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ اب تو میں اور آپ ہی باقی ہیں, قربان جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لو پیو, تم پیو. حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا. حضرت ابو ہریرہ پی رہے, حضور فرماتے اور پیو. حضرت ابو ہریرہ پی رہے, حضور فرماتے اور پیو. حضرت ابو ہریرہ پی رہے, اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے میں شکم شیر ہو گیا ایک دم پی کر جو ہے. پھر حضور کے پاس دیا. سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا. میرے بھائیوں یہ نبی تھے, پہلے قوم اور امت کو کھلاتے تھے پھر بعد میں خود کھایا کرتے تھے. یہ حال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. تو وہ ایک پیالہ دودھ پوری جماعت کو کافی ہو گیا. میرے بھائیوں آج بھی وہ برکتیں ہیں. اگر میں اور آپ نبی کی سنت پر چلیں گے نا آج بھی برکت ہوگی. ورنہ جو آدمی بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے, بولے مولانا 13 روٹی کھاتا ہے وہ تو کدھر ڈالتا ہے, سکھڑا ہے ایک دم, ہڈی پسلی دکھ رہی, 13 روٹی کھاتا ہے, پتا چلا بسم اللہ نہیں پڑھتا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ لے کر نکلے, رکانہ کے دروازے پر پہنچے, رکانہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کروں گا, مانوں گا, لیکن میری اور آپ کی کشتی ہوگی. کشتی میں جو جیتے وہ اس کے مذہب کو مانے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے چل کشتی لڑتے. میدان میں آ گئے. نیروز و مہرجان ان کے میلے لگتے تھے. فرمایا میلے میں آ جاؤ, اب کشتی ہوگی تو سب دیکھیں گے میلہ. کشتی ہوئی. نبی سے فرمایا آپ پہلے حملہ کرو یا میں کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر, ورنہ کوئی یوں کہے گا حضور نے اپنی امت پہ ہاتھ اٹھایا. تو کر. وہ دوڑتا پیچھے سے جو ہے, صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ یہ دن کی 20 روٹیاں کھاتا ہے اور آپ کئی دن سے بھوکے ہیں. حضور نے فرمایا چھوڑو, آنے دو اسے. وہ مارتا پھڑکتا, حضور نے یوں ہاتھ کیا تو گود میں آ گیا. حضور چاہتے تو یوں پٹک دیتے. حضور نے زمین پہ دھیرے سے رکھا اور سلا دیا. کہا بولو ہار گئے؟ نہیں 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 ابھی تو نہیں. پھر آیا. حضور نے 3 مرتبہ اسے زمین پہ لٹا دیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں حضور نے امت کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کہہ دیتے اے اللہ ان کو تو پہاڑ کے بیچ پیس کر رکھ دیجئے, لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے, ان کی نسلیں مانے گی. آج نبی کا وہ جملہ صادق آیا, طائف کا چپا چپا ایمان والا ہے, ایک بھی غیر مسلم طائف میں نہیں رہتے. میرے بھائیوں آج میرے اور آپ کے دل کے اندر سے وہ محبت اور وہ شفقت, لوگوں کے ساتھ لگاؤ اور وہ تواضع اور انکساری چھا چکی ہے. آپ کو اور میں سنا بھی چکا ہوں پہلے بھی, رات کے سمے میں نبی پریشان ہے, نیند نہیں آتی بستر پر, عمر پریشان ہے, ابو بکر پریشان ہے, بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے ہیں.
کو تو نہیں لگ گئی نا بھوک کہ مولانا بند کرے تو ہم بھی جاوے کھانے کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ 9 بجے 10 بجے کرتا ہوں ختم انشاءاللہ. بھوک تو نہیں چچا؟ بھوک تو نہیں لگی نا؟ بھوک کی شدت سے نیند نہیں آ رہی. ہر ایک کہہ رہا ہے بھوک 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 لگی ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ جماعت ہے نوجوانوں کی جو اٹھے ہیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہے. نوجوانوں اٹھو، اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ. ایک نوجوان ابراہیم کی شکل میں کھڑا ہوا نمرود سے ٹکر لیا. نمرود کی خدائی ایک طرف جو ہے وہ دعوے کرتا رہ گیا، ساری قوم ایک طرف، اور کھڑے ہو کر کہہ دیا ارے تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تجھ میں پاور ہے تو مشرق سے سورج میرا اللہ نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ کچھ نہیں کر سکا. نوجوان اٹھنا ہوگا، نوجوان اپنے سینے کے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرنی ہوگی. یہی کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں قوم کو میں تو بیمار ہوں، میں میرے جھمیلے میں جانے والا آدمی نہیں ہوں. ہم سرکس میں جائیں گے، بولے بہت اچھا سرکس آیا ہے، بہت اچھا میلہ آیا ہے. پٹھان دیکھنے جائیں گے. کیوں بھائی؟ اس کے بہت شور ڈرامے چل رہے ہیں. پورے رمضان روزے رکھیں گے اور عید کے دن ان خان شیطان کی فلم آئے گی اور مسلمان ٹاکیز میں جا کر اپنے نیکی کا ٹوپلا پھیل کر آئے گا. بولے 4.5 کروڑ کما لیا ایک ہفتے کے اندر. میرے بھائیوں، کوئی میلہ جھمیلا نہیں جاتے میلے ویلے میں. مسلمان میلے ویلے میں نہیں جاتا. مسلمان کا میلہ تو جمعہ ہے. صبح اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، ناخن تراشتا ہے، منہ زیر ناف اور جو ہے وہ ادھر ادھر کے صاف صفائی کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، اور پھر وہ سرما لگاتا ہے، نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسواک کرتا ہے، ادھر لگاتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور صف اولی میں آ کر جمعہ کے دن پہلے سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اپنا کیا حال ہے؟ آخر میں آنا ہے، پہلے جانا ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. یاد رکھو، جو آدمی بولے ٹائم نہیں، وہ سب سے بڑا نکما ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں جب کوئی کام کسی کو سونپنا ہو نا، تو جو کام کرتا مشغول آدمی اس کو ہی کام دو. وہ فرصت والا آدمی کبھی کام نہیں کرے گا. جو کام والا ہے وہی کام کرے گا، کیونکہ اس کو کام کرنے کی عادت ہے. ہم ہر چیز کے لیے قربانی دیتے ہیں. اگر بمبئی نوکری لگ جائے تو فلائٹ میں جاتے کہ نہیں؟ اٹھ کر بولے سورج جانا ہے، کوئٹ میں جاتے کہ نہیں؟ بس پکڑ کے جاتے ہیں. کیوں؟ پیسہ ملے گا. ہر ایک چیز کی قربانی وہ دے سکتا ہے. لیکن جب باری آئے گی دین اسلام کی، مولانا فرصت نہیں. بڑی بس ٹائم بچ نہیں والے، ٹائم بچ نہیں والے، وہ میں تو بہت بزی. خبر پڑا سب سے زیادہ لیزی. میرے بھائیوں، میلہ ابراہیم چلو میلے میں، میں تو نہیں چلتا، بیمار ہو، چلے میلے میں. سب پوری قوم، بستی خالی، لیا ایک ہتھوڑا اور کلاڑا، دھار 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 سب کو توڑ کر رکھ دیا. جو بڑا تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا. لوگ آئے، بولے بھائی یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ سب اکٹھے ہوئے اور کہا وانصروا آلہتکم، اپنے معبود کی تم جو ہے مدد کرو، معبود کی مدد کرو. عجیب حال ہے، عابد معبود کی مدد کرنے کو کہہ رہے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے. ہاں وہی حال آج بھی. ہاں وہ ایک کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. کیا فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. جب حضرت دادا عبد المطلب نے اللہ کے حوالے کعبہ کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل پر آسمان سے جو ہے وہ ابابیل پرندے بھیجے اور کنکر برسائے. کیوں؟ حضور کے دادا نے کعبہ کی حفاظت اللہ کے سپرد کر دی.
آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کم غیروں پہ زیادہ کرتے، اس لیے پریشان ہیں. ہم اس لیے پریشان نہیں کہ حکومت کس کی ہے، حکومت تو آتی اور جاتی ہے. ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم صحیح معنی مسلمان نہیں ہیں. بولے وہ کیوں؟ وہ سخی ہے، ان کی تو جنت ہے. ہم تو کلمہ والے ہیں نا. سجن المومن قید خانہ ہے، وجنت الکافر ان کے لیے تو یہ باغات ہے، جنت ہے ان کی. انہوں نے کہا میں معبود کی مدد کرو. سب آ گئے. کہا ابراہیم یہ تم نے کیا، مجھے کیا معلوم، میں نے نہیں کیا. جس کے ہاتھ میں کلہاڑا اس کو پوچھو، جس کے ہاتھ میں ہتھیار وہ مجرم ہے. کہا ابراہیم جانتے ہو نا یہ بولتا نہیں ہے تو کیسے ان سے پوچھے؟ تو کہا اچھا جو بولتا نہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو دین سمجھایا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی بھگانے کی طاقت نہیں ہے. طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. میرے بھائیوں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر قوم کو للکارا اور قوم کو سمجھایا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوگا آئندہ زندگی میں. کہا کیا تمہیں شکایت کرتے ہو، ہم تم کو آگ میں ڈال دیں گے. کہا ڈال دو آگ میں، میرے پاس ایمان کا وہ پاور ہے، میرا خدا ہے جو میری حفاظت کرے گا. آگ میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. یہ نہیں کہ صرف ٹھنڈی، ورنہ ٹھنڈ میں برف گرے شملہ میں تو مر جائیں گے لوگ. کہا ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی، ایئر کنڈیشن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا. اور جوان اٹھنا پڑے گا، دعوت کا کام آپ کو کرنا ہوگا. ہاں ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. ہاں وہ وقت کا بہادر موسیٰ وقت کے فرعون کے سامنے للکار کر کہتا ہے میرا خدا وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالنے والا، آسمان و زمین کا رب ہے، وہ میرا رب ہے، تم نہیں ہو. اچھا مقابلہ ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بلند کیا اور فرعون کو غرق کیا. کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی. آج میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے لیکن تھوڑا پھیکا ہو گیا ہے. اب اس کو پیپر سے گھسنا پڑے گا اور اس کے اوپر پرائمر لگانا پڑے گا، اس کے بعد کلر چڑھانا پڑے گا. یہ ایمان دھندلا ہو گیا، دھندلا. اس پر محنت کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں فکر تھی اس زمانے میں بھی نوجوانوں کو یوں کہنے لگے کہ بھائی یہ ایمان پر چلنا مشکل ہے، کیا کرے؟ چھوڑ دو بستی کو. غار میں جا کر چھپ گئے. اللہ نے 309 سال تک غار میں سلائے رکھا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا. وہ کہنے لگے کھڑے ہونے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے. بستی کیوں چھوڑا؟ اس بستی میں ایمان پر چلنا مشکل ہے. میرے بھائیوں وہ نوجوان کھڑے ہوئے تھے. ایک نوجوان سرزمین مکہ پر 40 سال کی عمر گزار کر اعلان کرتا ہے بتاؤ جبل ابی قبیس کے پیچھے میں کہوں کہ دشمن ہے، تمہارے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مانو گے؟ کہا ہم مانتے ہیں. کہ کیوں؟ تمہارے درمیان میں امیر ہو، آپ صادق ہو، آپ سچے ہو. لوگ اپنے سارے ساز و سامان ان کے پاس رکھ کر جایا کرتے تھے. اس وقت اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر آیت کریمہ اتاری ہے اور میں آج سے تمہارا رسول ہوں. ہر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. ہاں کہا شادی میں باجا ہے، گانا ہے. ایک نے کہا کہ بھائی یہ سب اسلام میں نہیں ہے، اگر تم یہ سب کرو گے تو میں نہیں آتا تمہاری شادی میں. مت آؤ، بڑا آ گیا تم.
اب اس کے خلاف پورا گھرانہ اس کے خلاف. جب تک غلط تھے سب ساتھ میں تھے، جب صحیح اعلان کیا سب کے سب دشمن بننے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایک تھے جس نے کھڑے ہو کر کہا ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ان کو صدیق کا لقب دے دیا. اب پوری دنیا ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے. میرے بھائیوں، جب سب نے جھٹلایا ابو بکر نے تصدیق کی اور سچ کہا. یہ 38 سالہ جوان حضور کی خدمت میں آ گئے. ادھر سے 27 سالہ جوان عمر حضور کی خدمت میں ہے، ادھر 10 سالہ بچہ علی حضور کی خدمت میں ہے، حضرت عثمان حضور کی خدمت میں ہے. یہ نوجوان جب اٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے چپے چپے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہنچایا ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا کا کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے جس وقت فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہوتی ہو. ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. آپ نے شروع میں سنا ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ پر وار کیا اور ایمان کے خاطر اپنے باپ تک کو نہیں دیکھا. میرے بھائی ایسے کودے حضرت انس بن نضر احد کے میدان میں اور کہنے لگے جب نبی نہیں دنیا میں تو ہم کو زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، اور ایک بہادر کی طرح کود پڑے. آپ نے چھڑا تعلیم کے اندر سنتے ہوں گے، آپ کٹ جاتا ہے صحابی کا، چمڑے کے اوپر لٹکتا ہے، پیچھے پھینک دیتے ہیں. لڑنے میں تکلیف ہے، پیر سے دبا کر اس ہاتھ کو سائڈ پر پھینک کر دشمن کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی. وہ آج میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر اس کے لیے ضروری ہے مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف مسجد کو سجاتے ہی رہ جاوے اور فجر میں امام اور مؤذن وہی تو نماز پڑھتے رہ جاوے. ایسا نہ ہو جاوے. مسجد کو آباد کرنے والے بنے، گھروں میں تعلیم زندہ کریں، کمائی حلال کریں، حرام سے بچیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. کم سے کم اتنا تو اپنے بچوں کو پڑھائے کہ مر جاوے آپ تو وہ خود آپ پر قرآن خوانی کر سکے، وہ پڑھ سکے آپ کے سامنے ایک پارہ قرآن. آپ کے مرنے کے وقت آوے تو بچہ سرہانے پہ بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے. اتنا تو کم سے کم ہو. بھائی کریں گے؟ ہاں. لیکن مولانا صاحب زندگی ایسی ہماری گزری ہے، بہت گناہ ہوئے ہیں، کیا کرے؟ فرمایا اس کی فکر چھوڑو، تم سب متقی بن جاؤ، متقی بنو اور اللہ کے حضور میں ایک بار کہو اللہ میری توبہ، اللہ پچھلا معاف کر دے گا. تقویٰ میں نے تقویٰ، اللہ تقوی کی زندگی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، یعنی اللہ کے ڈر سے سب چیز چھوڑ دینا، گناہ کو چھوڑنا اللہ کے ڈر سے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ بازار میں نوجوان بکا حسین جمیل خوبصورت، کنویں سے بازار میں، بازار سے محل میں الزام لگ گیا اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اس کو جیل خانے میں بھیج دو. لیکن کہا تھا ان ربی احسن مثوای، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. زلیخا کو ٹھکرا دیا یوسف نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تقوی اختیار کیا، جیل میں رہنے والا، کنویں میں پھینکا ہوا، بازار میں بکا ہوا، وہ وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے. اور جو بھائی مان کر چاہتے تھے یوسف کا حصہ ہم لے لیں، کنویں میں پھینک کر، کیوں ہے باپ بہت چاہتا ہے ہم کو ملے، کنویں میں پھینک دیا. کیا ہوا؟ ایک دن وہ بھی آیا، یہ سب پہنچے اور کہا جا کر مسنا سرو، ہمیں تنگی آئی ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، ہم آپ کے پاس غلہ لے کر آئے ہیں اور پیسہ بھی تھوڑا ہے، فاؤ فی لنا الکیل، ہمیں پورا دینا، وتصدق
علینا، ہمیں تھوڑا صدقہ ہی دے دینا. لیکن وقت کے نبی تھے اور بیٹے نبی کے تھے، سامنے بھی نبی کی اولاد تھی جو وقت کے سب ولی بنے. وہ سمجھ گئے. اس وقت یوں دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھ لیا، ارے بھائی یوسف کا کیا ہوا؟ تو کہا انت یوسف؟ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے ذلت دے دے. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. جو بھائی مار رہے تھے آج وہی بھائی فقیرانہ حالت میں بے یار و مددگار کھانا اور غلہ لینے کے لیے یوسف کے دربار میں آ کر کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، گناہ چھوڑیے، نہ کرنے کا ارادہ کیجیے اور آئندہ جو ہے نیکی کے اوپر گامزن ہو جائیے اور جو ہوا ہے اس پر پچھتائیے. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر بہت گناہ ہے، اگر کتنا گناہ ہے، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کے فنا کو بھر دے. ایک شخص آیا فرمایا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت کیے، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ارے تو بڑا، یہ اللہ بڑا یا تیرے گناہ بڑے؟ کہ اللہ بڑا ہے لیکن میں بہت گنہگار ہوں. کیا تو نے گناہ کیا ہے بتا. اس نے کہا میں کفن چور آدمی، ایک دن ایک خوبصورت لڑکی کو قبر میں دفنایا، میں کفن چھوڑنے گیا، میں نے قبر کے اندر مردہ اس لاش لڑکی سے زنا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل یہاں میرے سامنے سے. حضور نے دھتکار دیا. جب نبی نے دھتکارا یہ گنہگار بندہ اللہ کے حضور 40 دن تک گر گراتا رہا اور کہتا رہا اے اللہ میں کیسا پاپی ہوں، رحمت للعالمین نبی نے مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور آ کر کہا جبرائیل سے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے یا آپ کھلاتے ہو؟ کہا اللہ کھلاتا ہے. کہا عزت ذلت کون دیتا ہے؟ کہا میں اللہ دیتا ہے. کہا بتاؤ کہ جو ہے موت و حیات کا مالک کون ہے؟ کہا اللہ ہے. کہا بتاؤ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ کہا اللہ. تو کہا پھر کیسے تم نے اس شخص کو دھتکار دیا؟ اسے بلاؤ اور بلا کر اسے خوشخبری سناؤ، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ایسے تو ہم گنہگار نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ایک شخص کو بھگا دیا، شہر سے نکال دیا، پاپی ہے، شرابی ہے، جگاری ہے، زانی ہے، بدکار ہے. وہ شخص شہر سے باہر جنگل میں رہ رہا ہے، آخری گھڑی ہے، مرنے کے قریب ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے. آسمان کو دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، چار طرف وہ دیکھتا ہے، پھر آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ضرور ہوں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر میں مر گیا مجھے کیڑے مکوڑے کھائیں گے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے جنازے کا کفن دفن کا تو انتظام کر دے، اور جو میری نماز جنازہ پڑھے اللہ تو اسے معاف بھی کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جنگل کے اندر میرا ایک دوست انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اور اس کی نماز جنازہ کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کر دو جو میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا. حضرت موسیٰ کے اعلان پر شہر ٹوٹ پڑا. جا کر دیکھا تو زانی ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، لفنگا ہے، اس کو تو ہم نے بھگایا ہے. کہا موسیٰ تم ہماری کیا مذاق کرتے ہو؟ یہ تو ایسا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی. اللہ نے فرمایا وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہی تھا لیکن اس نے موت کے وقت ایسی توبہ کی ہے کہ اس نے کہا کہ میری جو نماز جنازہ پڑھے اس کی مغفرت فرما. اگر وہ کہہ دیتا اللہ روئے زمین پر بسنے والے تمام کی مغفرت فرما تو میں سب کی مغفرت کر دیتا. اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک کو بھر دے، ثم استغفرتنی، پھر تو کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، تجھے ایک جھٹکے میں معاف کر دوں گا، میں نہیں پوچھوں گا کہ تو نے کیا کیا. اس لیے بھائی
اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کیجئے، مسجد کو آباد کرنے والے بنیے، آپس میں محبت پیدا کیجئے، نفرت کو آپس سے ختم کیجئے، اور کل جو ہے اپنے بال بچے کو یہ پتنگ وطن کے چکر میں جو ہے وہ نہ لگائیے، بلکہ ان کو گھر میں اچھا کھانا کھلائیے، محبت کے ساتھ کل چھٹی آپ کی کمپنی میں تو بچے کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزاریے۔ آج جو ہے پورے دن کمپنی میں، شام کو موبائل اور ٹی وی میں، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے دل میں میرے لیے محبت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریے، بیویوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریے، بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی بیوی کے منہ میں حلال لقمہ اس طرح سے ڈبا کر شوربے میں منہ میں ڈالنا یہ صدقے کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے، تو موقع چھٹی کا ہو تو اپنی فیملی میں وقت گزاریے، نہ یہ کہ غیروں کے طور طریق میں رہ کر گنہگار بنیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کا مصداق بنے، اس سے اپنے کو بچائیں، اپنے آل اولاد کو بچائیں۔ یہ چند بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ عید و عظمت و جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔